ہم سب جانتے ہیں آج ہمارے پاس یہ جو طاقت ہے کہ آپ سب اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون آپ سے بات کر رہی ہے، اس خاتون کو اور آپ کو یہ کانفیڈنس ہے، یہ اعتماد ہے کہ ہم اپنے لیے حق خود بیان بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ پورا سلسلہ، یہ اعتماد دنیا کی کسی دوسری کمیونٹی کے پاس نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ کسی دوسرے مذہب و مسلک میں عورت کو یہ اعتماد نہیں دیا گیا کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھے، وہ ممبر رسول پر بیٹھے اور کلام رسول کہے، قرآن الہی کو بیان کرے اور اہل بیت کی مثالیں دیں۔ باقی تمام ادیان و مسالک یہاں سہم کر بیٹھ جاتے ہیں، اثنا عشری پورے اعتماد کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کو یہ اعتماد کتنی صدیوں کی زحمت کے بعد ملا۔ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا پیغام کبھی بھی لوگوں تک نہ پہنچتا اگر تلوار علی ابن ابی طالب اور مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتا۔ ایک جانب علی کی تلوار کو جلال کو رکھا، دوسری جانب جمال جناب خدیجۃ الکبریٰ کو رکھا۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی کبھی بھی میرا پیغام لوگوں تک نہ پہنچتا۔ اور کیا صرف مال خدیجہ تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ اعتماد اس ممبر پر بیٹھ کر کلام کرنے کا مجھ میں اور آپ کا بیٹھنے میں کہاں سے آیا؟ جب رسول اللہ کو زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، شہر سے باہر نکال دیا گیا، لوگ آئے اور خدیجہ سے کہتے جانتی ہو تمہارے شوہر کو شہر سے نکال دیا گیا ہے، وہ لہو لہان ہے اور نعوذ باللہ عنقریب ان کی جان جانے والی ہے۔ جناب خدیجہ رسول اللہ کو اپنے ہمراہ لے کر شہر مکہ میں آئیں۔ اپنے گھر کی جانب جب آپ چلتی ہوئی آ رہی تھیں تو دوبارہ دیوانے لوگ آئے اور آپ کی جانب پتھر مارنے لگے۔ جناب خدیجہ یہ اس زمانے کی خاتون تھی جہاں آپ سب جانتے ہیں عورت کی وقت کیا تھی؟ اونٹ پر قربان ہو جاتی تھی 100 عورتیں۔ ایک سرخ اونٹ کی قیمت کیا تھی؟ 100 عورتیں بطور کنیز۔ سرخ اونٹ اچھی نسل کا اونٹ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ ایک مرد کو لے کر آئی جس کی جان خطرے میں ہے، اپنے ہمراہ کھڑا کیا، اپنے گھر کے سامنے ایک چٹان تھی جس پر کھڑی ہوئی، اور جناب خدیجہ نے تاریخ عالم میں پہلی دفعہ قریش مکہ کو دکھایا کہ ایک مرد کے دفاع کے لیے عورت بولتی ہے، اور پہلی دفعہ آپ نے خطبہ دیا۔ آپ اس چٹان پر کھڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا اے لوگو تمہاری حیا کہاں چلی گئی؟ اسی دروازے پر تم قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور مجھ سے قرض مانگتے تھے اور میں بے نیازی سے تمہیں دیتی تھی۔ آج تم عربوں کی حیا ختم ہو گئی، تم اسی دروازے پر ہاتھ پہ پتھر لے کر آ گئے ہو۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ابو جہل و ابو لہب جیسوں نے دیکھا خدیجہ کو اتنی طاقت محمد نے کیسے دی کہ آج یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ اور جناب خدیجہ کی ہیبت، وقار، کلام کے اندر لہجہ اور آپ کا سخن، فصاحت اور بلاغت، اور میں یوں کہوں اعتماد ایسا تھا کہ سب بپھر گئے، کوئی محمد کو کچھ نہ کہہ سکا، سب جان گئے اب خدیجہ صرف مالدار نہیں ہے، اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں ہے، اب خدیجہ کے پاس ناز کرنے کے لیے محمد ہے، اسلام ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد اور اس کا اعتماد اب وہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، لہٰذا عورت پہلی دفعہ سامنے طاقتور ہو کر آئی۔ قریش مکہ جان گئے کہ اب یہ وہ عورت نہیں رہی۔ اور دوسرا مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں اور لوگ رسول کی آخری نشانی کے دروازے پر آئے، جناب فاطمہ الزہرا۔ تب میری بیوی نے کیا عورت کا مقام ہمارے اوپر واضح کیا۔ اپنے گھر سے چلیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے رسول چل رہے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے نبی جا رہے ہیں۔ یہاں تک اس باریکی کو بھی بیان کیا اور کہا کہ آپ کی ابا زمین پر ویسے ہی رینگ رہی تھی، گھسٹ رہی تھی جیسے رسول اللہ جلال میں اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ آپ دربار میں گئیں جو کچھ دن پہلے تک مسجد تھا جہاں پر رسول بیٹھتے تھے، رسول منبر پر ہوتے تھے، وہاں مسند رکھ دی گئی تھی، اور جناب فاطمہ الزہرا نے جا کر جو کلام کیا، آپ کو کبھی وقت ملے آپ ان کا خطبہ پڑھیے، ریڈ اگر آپ صرف سرسری سا بھی کریں گے 20 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ آپ نے اس خطبے میں لوگوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ فرمایا اے پتے کھانے والوں،
ایک جوہر پانی کے پیچھے ایک دوسرے کی خون کے پیاسے لوگوں، اپنی عورتوں کی عزت حرمت نہ جاننے والوں، تہذیب سے آری تمہیں تمیز میرے باپ نے سکھائی تھی، تمہیں حلال و حرام میرے بابا نے تعلیم دیا تھا، تمہیں بندگی کرنا انہوں نے سکھایا تھا، تم تہذیب سے دور تھے اور تمہیں انسانیت انہوں نے تعلیم دی تھی۔ آج کیا ہو گیا کہ تمہارے اندر سے وہ ساری چیزیں میرے بابا کی آنکھیں بند ہوتے ہی رخصت ہو گئی، تمہیں انصار بنایا، تمہیں مہاجر بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم لوگوں کو اثار و قربانی دینا سکھایا، اور آج تم نے ان ساری باتوں کو پس پش ڈال دیا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ تم میرے دروازے پر آ کر مجھ سے میرے حق کا سوال کرو گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پر اس مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ گرچہ پورے شہر میں تنہا کر دی گئی ہو، لیکن اس کو پتا ہے حق بیان کیا جاتا ہے باطل کے دربار میں کھڑے ہو کر۔ خاتون جنت بلندت صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد بارے دیگر نعرہ صلوات اللہم بارے دیگر نعرہ صلوات اللہم برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہ